اور جس لڑکی نے بغیر ولی کے من نکحت من غیر اذن ولیہا اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا فنکاحھا باطل، وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح نہیں مانا جائے گا۔ لڑکی کو ولی کی اجازت ضروری ہے، لیکن ولی کو یعنی باپ وغیرہ جو بھی اس کے ولی ہیں، سرپرست ہیں، اس کو بھی کے لیے بھی ضروری ہے کہ لڑکی کی اجازت کے بنا، لڑکی کی مرضی کے بنا وہ بھی جہاں چاہے نکاح کرنا وہاں نکاح نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ لڑکی کی اجازت نہ ہو۔ اس لیے لڑکی سے پہلے پوچھا جاتا ہے، اور زبردستی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وکیل اور گواہ جب جائیں تو ایسی رجسٹر ہوتا ہے، ہاں صاحب اس لڑکی سے ایک بار پوچھ لیں زور سے کہ صاحب آپ کا نکاح بیٹی آپ کا نکاح فلاں فلاں کے ساتھ اتنے اتنے روپے مہر کے عوض کیا جا رہا ہے، آپ کو اس کے نکاح میں دیا جا رہا ہے، کیا آپ کو وہ لڑکا قبول ہے؟ کیا آپ اس لڑکے کو پسند کرتی ہیں؟ کیا آپ اس کے ساتھ نکاح میں رہنا چاہتی ہیں؟ کیا آپ کو وہ لڑکا پسند ہے؟ ایک بار پوچھا جائے گا، 3 بار تو سسٹم چل رہا ہے۔ لڑکے سے بھی 3 بار پوچھا جاتا ہے نا کہ 3 بار کچھ ہے نہیں شریعت کے اندر، صرف ایک بار پوچھئے۔ اور کنواری لڑکی جس کی یہ شادی نہیں ہوئی، پہلی بار پہلا نکاح اس کا ہو رہا ہے، تو حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ آپ کے سوال پر اگر وہ سر نیچے کر لے اور خاموش ہو جائے، کوئی جواب نہ دے، تو اسی کو اس کا جواب مانا جائے گا، اسی کو اس کی اجازت مانی جائے گی، اسی کو اس کی پرمیشن مانی جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذنھا سماطھا، اس کا خاموش رہنا اس کی اجازت ہے، بار بار اس سے نہیں کہا جائے گا بولو۔ ایسے موقع پر ہم نے بہت سے موقعوں پر ہم کو جانا پڑتا ہے، تو ایسے موقع پر ہم نے دیکھا لڑکیاں جس کا نکاح ہوتا ہے نا، اپنی سہیلی کو ہاتھ مار مار کے اور زبردستی اس کے منہ سے کہلواتی ہے، کہہ دو ہاں قبول کیا۔ وہ شرماتی ہے بیچاری اور یہ زبردستی اس سے کہلواتی ہے، ارے کہہ دو، ارے کہو۔ اور یہ جو دونوں گئے ہیں نا، یہ وکیل اور گواہ جب تک سن نہیں لیتے ہیں لڑکی کے منہ سے کہ ہاں میں نے قبول کیا، تب تک یہ واپس نہیں آتے۔ یہ بھی جہالت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آپ کو زبردستی نہیں کہلوانا ہے، صرف ایک بار پوچھنا ہے، نکاح فلاں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اتنے اتنے روپے مہر کے عوض، کیا آپ پسند کرتے ہیں اس لڑکے کو؟ کیا آپ چاہتی ہیں اس لڑکے سے شادی کرنا؟ کیا نکاح قبول ہے؟ بولتی ہے تو ٹھیک، نہیں بولتی ہے خاموش رہتی ہے تو خاموش رہنا ہی اس کی اجازت ہے۔ زبردستی نہ تو سہیلیوں کو بلوانا چاہیے، زبردستی نہ وہاں بیٹھی ہوئی بڈھی لوگ جو حجن کہلاتی ہے نا، 2-4 ایک آدھ حج کرے آئیں تو سمجھتی بہت بڑی ملانی بنی پھر رہی ہیں، وہ کہلواتی، کہہ دو بیٹا کہہ دو، بڑی دیر لگ جاتی ہے کہلوانے میں، کیونکہ بہت دیر کے بعد اس کے ہونٹ کھلتے ہیں، قبول کیا۔ بہت دیر کے بعد اس کے ہونٹ کھلتے ہیں، قبول کیا۔ ارے کیا ضرورت تھی اتنا انتظار کرنے کی؟ ایک بار پوچھا، اس کی خاموشی اس کی اجازت ہو گئی، ٹھیک ہے خاموش رہ گئی، چلو اس پر دستخط کر دو، جہاں اس کا نام لکھا ہے اس کے آگے سائن کروائیے، ہاں لیجئے۔ کیا ہوا؟ لڑکی نے سائن کر دیے، اجازت۔ لڑکی کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے۔ اب نکاح کیا جائے گا لڑکے کا، اب نکاح پڑھایا جائے گا لڑکے کا۔ 3 بار کہہ دیتے ہیں تاکہ لوگ غور سے سن لیں، ورنہ لڑکے کا ایک بار کہہ دینا ہی کہ میں نے قبول کیا کافی ہے، کافی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اسلام نے عزت دی ہے لڑکی کو، یہ اسلام نے عزت دی ہے عورت کو، یہ اسلام نے اتھارٹی دی اور پاور دیا ہے عورت کو، جو پہلے نہیں تھا۔ بیچاری جھنڈیاں لگاتی تھی، جتنے لوگ جانا چاہیں جائیں، اور جب بچہ پیدا ہو جاتا تھا تب بلاتی تھی سب کو۔ اب قیافہ شناس اس بچے کو دیکھتا تھا کہ کس سے مل رہا ہے، اس کی گود میں ڈالتا تھا اور اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتا تھا، جاؤ اب تم اس کی بیوی ہو، یہ تمہارا شوہر ہے، پتی ہے، اور یہ تمہارا بیٹا ہے، جاؤ۔ میرے بھائیوں، غور کیجیے کیا رسم و رواج تھے عرب کی سرزمین پر۔ شراب، اس سے پہلے جو ہمارا یہاں تقریر ہوئی تھی بشٹم نگر میں، تو پوری تقریر ہمیں یاد ہے شاید شراب ہی کی ٹاپک پر ہوئی تھی۔ شراب کے موضوع پر میں نے بولا تھا، آج ہم صرف ٹچ کریں گے شراب کا۔ اتنا رواج تھا عرب کے اندر شراب پینے کا، آپ لوگوں سے تو کیا بتایا جائے۔
शराब का हाल ये था कि उनके घर में जब कोई बच्चा पैदा होता था अरब के अंदर, तो उस बच्चे को भी सबसे पहले शहद या कोई मीठी चीज उसके हलक पर नहीं चिपकाई जाती थी, बल्कि पढ़िए ज़ादुल मआद अल्लामा इब्न क़य्यिम की, जब घर में बच्चा पैदा होता था तो सबसे पहले अरब के लोग शराब के 4-5-10 कतरे बूंदे ड्रॉप्स उस बच्चे के हलक में डालते थे। ये इस बात की अलामत होती थी कि बेटा तेरे बाप दादा शराबी रहे, तुझे भी शराब में आगे बढ़ना है और शराब का रसिया और दिलदादा होना है। शुरू से ही उसके रगों में जो दौड़ाया जाता था वो शराब होती थी। आपका इलाका भी इससे बचा नहीं है। शराब नोशी कितनी है, और अब तो शराब तो छोड़िए मौलाना साहब, आप शराब की बात कर रहे हैं। सुना है अब तो चर्स चल रहा है, स्मैक, हीरोइन, ब्राउन शुगर। मौजूदा हालात ये बताते हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर हर 5 में 1 शराबी है। 5 में 1 शराबी, यानी 100 है तो 20 शराबी। अगर इंडिया की तादाद 100 है तो 20 शराबी, और आप ताज्जुब करेंगे उन 20 में 10 मुसलमान और 10 में पूरी हिंदू भी, सिख भी, जैनी भी, ईसाई भी, यहूदी भी, बुद्धिस्ट भी, जैनी भी। ये 10 में 20 में आप सोचिए, 100 में 20 शराबी हैं और 20 में टोटल 10 टोटल मुसलमान। कहां जा रहा हमारा मुआशरा, कहां जा रहा है हमारा समाज, कहां जा रही है हमारी सोसाइटी। जुए का आलम क्या था अरब की सरजमीन पर, पढ़ेंगे आप ज़ादुल मआद इब्न क़य्यिम की। जुआ इतना खेलते थे, इतना खेलते थे, इतना खेलते थे कि जब रकम हार जाते थे तो मकान जुए में लगा दिया करते थे, और जब जुए में मकान भी हार जाते थे फिर भी उनका दिल नहीं भरता था, तब जुए में अपनी जवान बीवी अपनी जुए में लगा दिया करते थे कि लो हमने अपनी बीवी जुए में लगा दी। क्या हुआ, ये सही नहीं है, सब पहले किया करो भाई। आगे लाओ, ये हाथ पैर चलाएंगे तो माइक उधर जाएगा। हमने तो ऊंचा किया, वो टूट गया। पहले ही से चिपकाया हुआ लाया होगा, इतना कमजोर थोड़ी माइक होता है। 20 साल से हम तकरीर कर रहे हैं, कभी नहीं टूटा माइक। चलिए होता है। तो बीवी जुए में लगा दिया करते थे। बस्टम नगर वालों, अपने मुआशरे का जायजा लीजिएगा। मैं मानता हूं कि इस हद तक ना सही, लेकिन IPL में जुआ और सट्टा आप भी लगाते हो। अल्लाह करे कि ये बात गलत हो जो हमने सुनी है। सट्टे बाजारी का सबसे बड़ा गढ़ है कलिया चक। अब हमारी CID ने तो हमें यही रिपोर्ट दी है, लेकिन हम फिर भी दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि ये बात गलत हो, लेकिन अगर सही है तो डरो। पता नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब क्यों नहीं आ रहा हमारे ऊपर, वजह क्या है, क्या सबब है कि इतना मक्कारी और अय्यारी करने के बाद भी हम सुरक्षित हैं। हल्की सी हवा तेज होती थी, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ भागा करते थे। सहाबा किराम घरों से निकलकर मस्जिद की तरफ जाया करते थे।
سجدوں میں گر جایا کرتے تھے، اذانیں دیا کرتے تھے، دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ کہیں یہ ہوا سخت ہوا میں نہ بدل جائے، جیسے قوم عاد کو قوم سمود کو تو نے تباہ و برباد کیا ہوا سے، اے اللہ کہیں یہ ہوا ہماری تباہی و بربادی کا سبب نہ بن جائے۔ ہلکا سا آسمان لال ہوا کرتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جایا کرتے تھے، مسجد کی طرف آپ اور آپ کے صحابہ بھاگا کرتے تھے، دعا کرتے تھے اے اللہ کہیں آسمان ہمارے اوپر آگ کی بارش نہ کر دے، آگ کے انگارے آسمان سے نہ برسنے لگے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ وہ جوئے میں اپنی بیوی لگا دیا کرتے تھے، دولت ہار گئے تو مکان لگا دیا، مکان ہار گئے تو بیوی لگا دی، پھر بھی دل نہ بھرا۔ 16 17 18 سال کی بیٹی گھر میں اکیلی ہے، ماں جوئے میں ہار چکا ہے، یعنی بیوی جوئے میں ہار چکا ہے، پھر بھی دل نہ بھرا، پھر بھی دل نہ بھرا تو اپنی جوان بیٹی بھی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے۔ یہ عرب کے حالات تھے، ان حالات میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ ذرا غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، ذرا سوچو میرے پیارے بھائیوں، یہ سسٹم آج ہمارے سماج کے اندر بھی موجود ہے۔ ہم بھی جوئے میں اتنا لگا دیتے ہیں اور اتنا قرضدار ہو جاتے ہیں۔ سننے میں آیا ہے کہ بیٹے کا ہارا ہوا جوا ماں اپنے زیور بیچ کر یا ماں اپنی زمین و جائیداد بیچ کر کسی طرح ادا کر رہی ہے، کیونکہ اس کے جوان بیٹے نے IPL میں سٹا لگا کر جوا کھیل کر اتنا اپنے آپ کو برباد کر لیا ہے کہ اس کا خمیازہ اس کی بوڑھی ماں کو بھگتنا پڑ رہا ہے، رو رہی ہے۔ لیکن اولاد اولاد ہوتی ہے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو تو صحیح، اگر ماں کی آنکھ سے ایک آنسو بھی گرا تو کیا تم کبھی اپنے آپ کو معاف کر سکتے ہو، کرا سکتے ہو؟ ذرا تصور کرو کہ ماں کا مقام و ماں کا مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ کیوں رلاتے ہو اپنے ماں باپ کو؟ ماں باپ جو تمہارے دنیا میں لانے کا سبب بنے، آج ان کی وجہ سے سوچا تھا انہوں نے کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، لیکن تمہیں دیکھ کر، تمہارے کارناموں کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، وہ رو دیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ میرے پیارے ساتھیوں تصور کرو کہ آج کی وہ نوجوان نسل اپنے آپ کو کیسے معاف کرا سکتی ہے۔ عرب کے حالات پر جائزہ لیجئے، اور اس کا ایک عنصر ہمارے سماج میں دکھائی دے رہا ہے۔ ایک ایک بال پر پیسہ لگتا ہے، اس اوور میں کتنے رن بنائے جائیں گے اس پر پیسہ لگتا ہے، ٹیم کون جیتے گی ہارے گی اس پر پیسہ لگتا ہے۔ کلیہ چک میں تو اکثر مسلمان ہیں، لیکن کبھی کبھی کلیہ چک میں ہم اپنے دوستوں کے ساتھ جب کبھی بائک پر یا گاڑی پر گھومتے ہیں تو سرعام روڈ کے اوپر لاٹری کے ٹکٹ بکتے ہوئے نظر آتے ہیں، سرعام بیچے جاتے ہیں اور دکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے ابھی اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نہیں آ رہا ہے، ہم تصور کریں کہ ہم بچے کیسے ہیں، ہم بچے کیسے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں جن گناہوں کو تم معمولی سمجھتے ہو، جن گناہوں کو تم معمولی سمجھتے ہو، گویا کہ وہ گناہ ہی نہیں ہے۔ نبی اکرم کے زمانے میں ہم انہیں ایسا ہلاک کر دینے والا پہاڑ سمجھتے تھے کہ ابھی یہ گر کر ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے گا۔ معمولی گناہ جن کو تم چھوٹا سمجھتے ہو، ہم ان گناہوں کو اللہ کے نبی کے زمانے میں اپنے اوپر پہاڑ سمجھتے تھے کہ یہ پہاڑ کہیں ہمارے اوپر گر نہ جائے اور ہم اس میں دب کر مر نہ جائیں۔ یہ تصور ہوا کرتا تھا، آج جو تک نہیں رینگتا ہمارے سروں پر، احساس تک نہیں ہوتا ہمیں کہ ہم کیا کر جاتے ہیں کیا نہیں کرتے۔ اتنا سا ہم معمولی سمجھتے ہیں یہ گناہ کو، معمولی، شراب معمولی، جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ شراب جب آدمی پیتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔
تصور کریے مومن نہیں ہوتا. یعنی جب کوئی آدمی شراب کو اپنے ہونٹوں سے لگاتا ہے اس وقت ایمان اس کے اندر سے نکال لیا جاتا ہے. جب تک وہ نشے میں رہتا ہے اس کے اندر ایمان نہیں رہتا. اسی حال میں اگر وہ مر گیا, اسی حال میں اگر اس کی موت آ گئی تو وہ حالت ایمان پر نہیں, مومن نہیں ہوگا, مسلم کی حالت میں نہیں مرے گا. تصور کیجئے یہ کیا چیز ہے, ہم اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا, حرام کا ایک لقمہ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے. 40 دن تک. اب سٹے سے پیسہ کمانے والوں, لاٹری جیتنے والوں, جوا کھیل کر کمائی حاصل کرنے والوں, ذرا تصور کرو ہمارے تو مکان ہی اسی سے بنے ہیں, ہمارے بچوں کی پڑھائی لکھائی بھی اسی سے ہو رہی ہے, ہماری بیوی بھی وہی چیز کھا رہی ہے, ہمارے بچوں کی رگوں میں جو خون دوڑ رہا وہی مال حرام کا ہے. سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسافر ہے, بیچارہ سفر کر کے جاتا ہے, کسی مسجد میں نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے مانگتا ہے, یا ربی یا ربی یا ربی, اے میرے رب مجھے یہ دے, مجھے یہ دے, مجھے یہ دے. اوپر سے آواز آتی ہے وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ. اے میرے بندے تو مجھ سے بہت سی چیزیں مانگ رہا ہے, وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ, بہت سی چیزوں کی ڈیمانڈ کر رہا ہے, بہت سی چیزیں مانگ رہا ہے. مَطْعَمُهُ حَرَامٌ, حالانکہ تو جو کھا کر آیا ہے وہ کھانا حرام کا ہے, جو کھا کر آیا ہے وہ کھانا حرام کا ہے. وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ, جو پی کر آیا ہے وہ حرام کا ہے. وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ, تیرے جسم پر جو قمیض ہے, جو کرتا ہے, جو پیجامہ ہے, جو لنگی ہے, جو پہنا ہوا ہے وہ بھی مال حرام کا ہے. میرے بندے وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ, تیرے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے, جو بلڈ سرکولیشن کر رہا ہے, دوڑ رہا ہے, وہ خون بھی حرام کا ہے. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ, میرے بندے میں تیری دعا کو سنوں تو کیسے سنوں, کہاں سے سنوں. اِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ وَيَقْبَلُ طَيِّبٌ, اللہ پاک ہے اور پاکی پسند کرتا ہے. تو کھا کر آیا ہے وہ ناپاک, پہن کر آیا ہے وہ ناپاک, جو پی کر آیا وہ ناپاک, بدن میں خون دوڑ رہا ہے وہ بھی ناپاک. ہم تیری دعا سنیں تو کہاں سے سنیں, ہم تیری دعا قبول کریں تو کہاں سے کریں. اللہ اس کی دعا کو ریجیکٹ کر دیتا ہے, اللہ اس کی دعا کو پھر سنتا نہیں ہے. اچھا سوچئے, تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, آج یہ چھوڑ دیجئے, یہ بس سوچئے, آج یہ سوچئے کہ ہم سمجھا رہے ہیں, یہ ذہن سے نکال دو کہ کوئی جلسہ ہو رہا ہے, ایک سوچ پیدا کریے. حضرت ابو بکر صدیق کا ایک غلام تھا, لیکن وہ اپنے مذہب پر تھا, نہیں کافر تھا, ایمان نہیں لایا تھا. غلام تھا ان کا, خریدا تھا انہوں نے, اور وہ کچھ محنت کرنے جاتا تھا, کما کر لاتا تھا, اور ابو بکر صدیق اس کی کمائی کھاتے تھے. ٹھیک, غلام کی کمائی مالک کے لیے حلال ہے, شریعت کا مسئلہ ہے. ایک دن گیا اور بغیر محنت کیے ہوئے اس کو کسی نے کھجور دے دیے. ہوتا ہے ایسا. ابو بکر صدیق کے غلام نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا ہے, اور اس کی بیوی کا پیٹ باہر ہے, یعنی بچہ تھا اس کے پیٹ میں. تو مذاق میں کہہ دیا تھا, مذاق میں ابو بکر صدیق کے غلام نے مذاق میں کہہ دیا تھا اپنے دوست سے, بھابھی کو لے جا رہے ہو جی, لڑکا ہوگا. ایسی مذاق میں کہہ دیا. کیا کہا اس نے, بھابھی کو بیٹا ہوگا, بیٹا. اس کے دوست نے کہا تمہیں کیسے معلوم, پیٹ میں کیا یہ تو اللہ جانتا, تمہیں کیسے معلوم. اب مذاق تو مذاق ہی ہے. اس نے کہا ارے یار میں بہت ایکسپیرینس ہے, مجھے تجربہ ہے, پیٹ دیکھ کے بتا دیتا ہوں لڑکا ہے کہ لڑکی, دیکھ لینا لڑکا ہوگا. اتفاق سے 2 مہینے کے بعد اس کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا.
تو جب لڑکا پیدا ہوا تو وہ سمجھا کہ یہ بہت بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے، جانتا ہے، واہ اس نے 2 مہینے پہلے کہا تھا لڑکا ہوگا تو لڑکا ہی ہوا۔ تو وہ کھجور لے کے آیا اور اس کو گفٹ دے دیا، لو یار تم نے جو بتایا تو وہی ہوا۔ تو یہ کھجور لے کر جب گھر پہنچے، ابو بکر صدیق کا غلام جب گھر پہنچا تو ابو بکر صدیق نے کہا کیا لائے ہو؟ کہا کھجور۔ ارے جلدی لاؤ یار بھوک لگ رہی ہے مجھے۔ اٹھایا اور ایک کھجور کھا لیا۔ میں کسی سے بھی پوچھ سکتا ہوں، ایک کھجور کھایا، کتنا؟ ایک کلو نہیں، صرف 1 پیس کھجور لے کے تو آیا تھا بہت سا، لیکن ابو بکر صدیق نے ایک اٹھایا اور کھا لیا۔ دوسرا اٹھا کر کھانے والے تھے، غلام نے کہا رکیے، پہلے پوچھ تو لیتے یہ کھجور لایا کہاں سے ہوں۔